الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. عزیزان کرام، جیسا کہ آپ دیکھ کہ عالم اسلام کی بہت ہی محترم، بہت ہی عزیز شخصیت شیخ الحدیث مبارک علیہ السلام حضرت علامہ و مولانا قبلہ خاتم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال کا فرمان ہو گیا ہے. انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ کر لاہور میں مینار پاکستان پر صبح 10 بجے ادا کی جائے گی. شاہ رسول جو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف مدنی دعوت برکات قدسیہ سے جنازے میں شرکت کے لیے لاہور چلے گئے ہیں. اسی وجہ سے آج وہ جمعے کے لیے حاضر نہیں ہو سکے. میں اپنی جانب سے وہ انتظامیہ جامع مسجد مصطفیٰ ولایت آباد پاک کالونی کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کے تمام عہدیداران، ذمہ داران، یوسی اور ڈویژن کی سطح پر جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو اظہار تعزیت پیش کرتا ہوں. حرم کے عمل میں برابر شریک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر پر ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کو ان کا اس کا نعم و بدل عطا فرمائے. موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم صدمے پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایثار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی جانب سے بھی یہ پیغام ملا ہے کہ تمام آئمہ منبر پر ان کے لیے کچھ جملے ارشاد فرمائیں کہ وہ کس عظیم ہستی سے ہم محروم ہو گئے. عوام کو ان سے آگاہ کیا جائے، ان کی دینی خدمات کو
خراج تحسین پیش کیا جائے اور ہو سکے تو جمعے کے بعد ان کے لیے تمام مساجد میں قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے امیر سید شاہ عبدالحق قادری جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ کا پیغام ہے کہ تمام مسلمان ان کے لیے ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کریں اور خطبہ ممبر پر عوام اہل سنت کو ان کے بارے میں آگاہی بھی دیں اور ان کے لیے کچھ جملے ارشاد فرمائیں۔ بلا تاخیر حضرت مولانا محمد عثمان مہدوی صاحب اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں کہ نعرہ سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ یہ مطلب میں پڑھ رہا تھا اسے پڑھی نہیں گئی کہ کچھ لمحات آدمی پر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ وہ چند جملے بھی میری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عالموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد تو کروڑوں روپے کا مزاج تیار کر دیتے ہیں، جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی سواری کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم قال الله تبارك وتعالى في شانه حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ ہزاروں کروڑوں درود ہمارے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات صفات والا کے لیے حمد و صلوات کے بعد نہایت المحترم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان ہوا۔ اللہ کریم نے ہمارے اوپر جو احسان یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ بابرکت جمعۃ المبارک کا دن اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات کے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے ہمارے لیے کم ہے کہ ہم اس رب کا کیسے شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، بے شمار چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ سب کچھ اس رب کا ہمارے اوپر احسان ہو رہا ہے۔ ہم اگر ایک احسان بھی چکانا چاہیں تو پوری زندگی ختم ہو جائے پھر بھی رب کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہم۔ اس رب کریم کا اتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اور یہ جمعۃ المبارک کا دن آنا، جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمانا، اللہ کریم ہمیں اپنے گھر میں لے آئے اور بیٹھنے کی، سننے کی اللہ کریم نے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اسی کا احسان ہے۔ کل قیامت کے دن یہی جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے ہمارے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ کریم ان بابرکت دن کے صدقے اللہ کریم ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ بخشش کے ذریعے بنائے گئے ہیں ہم گناہ گاروں کے لیے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا بے شمار۔ اور بالخصوص یہ ماہ ربیع الآخر، ربیع الثانی، یعنی 2 مہینوں کا ایک نام آتا ہے۔ ربیع الآخر بھی کہا جاتا ہے، ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 مہینے ایک ساتھ بھی چلتے ہیں۔ 2 مہینوں، ثانیہ کا مطلب یعنی اس کی جمع آتی ہے، ثانیہ یعنی 2 ہو گئی، ثانی یعنی زیادہ۔ تو یہ ایک مہینے میں 2-3 معنی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ربیع الثانی یا ربیع الآخر کا مہینہ جو ہے یہ بھی بہت بڑا عظمت اور شانے والا مہینہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ یہ 11ویں شریف غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ان کا ایسا مہینہ ہے کہ جن کے اندر 11ویں شریف منائی جاتی ہے، اولیاء کرام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کریم کا یہ بھی ہمارے اوپر احسان ہوا کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ بھی مہینہ عطا فرمایا۔ اور یہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، علماء بھی فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو بنائی گئی ہیں، یہ مہینے ہیں یا دن ہیں یا اولیاء کرام ہیں یا صحابہ کرام، محبوب علیہ السلام، جتنی بھی بڑے مشائخ جتنے بھی گزرے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بخشش کے ذریعے ہے۔ ہم انہی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہیں تو ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اولیاء کرام ہیں
یا نیک دن بنائے یا مہینے بنائے، یہ اللہ کریم نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کو گہرائی سے سوچیں کہ ان کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، اگر گہرائی میں جا کے سوچیں، اگر ویسے سوچ لیں غرور تکبر میں آ کے، تو پھر بھی کچھ بھی چیز نہیں بچتی، یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کریم نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جو بھی بنایا اپنے کمالات کے ذریعے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی کچھ بنایا یہ ہم گناہگاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیا کہ یہ انہی کے صدقے آپ لوگوں کی گناہگاروں کی بخشش کر دی جائے گی۔ یہ جمعۃ المبارک اور یہ اولیاء کرام اور یہ مہینہ بھی اللہ کریم نے ہمیں ایک سال کے بعد پھر عطا فرمایا، سال پورے زندگی دی ہے، یہ بھی اس کا رب کریم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ایک سال کے بعد پھر ربیع الثانی کا مہینہ، ربیع الاخر کا، اولیاء کرام کا مہینہ، یہ پیرانے پیر یعنی سب سے بڑے پیر جن کا مہینہ 11ویں شریف کے اندر گزارا جاتا ہے، ان کے یاد میں گزارا جاتا ہے، وہ اللہ کریم نے ہمیں ایک سال کے بعد پھر عطا فرما دیا، اس لیے کہ تم انہی کے ساتھ محبت کرو اور انہی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو اور انہی کے یادوں کو تازہ کرو اپنے دلوں کے اندر، ان کے ساتھ محبت کرو، تو کل قیامت کے دن انہی کے صدقے اللہ کریم آپ کی بخشش فرمائے گا۔ یہ میں نے حدیث مبارکہ غالباً پہلے بھی حدیثیں سنائی تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، نیک لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے کہ یا رب کریم میں انہی کی دعا کرتا ہوں آپ کی بارگاہ سے کہ یا اللہ کریم انہی کی بخشش فرما، اللہ کریم انہی کی دعاؤں کے صدقے اس گناہگار کی بخشش فرما دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہنم میں جا رہے ہوں گے پھر بھی اللہ کریم انہی کو بلا کے ان کے بخشش فرما کے ان کو جنت عطا فرما دے گا، کہ یہ وہی لوگ نیک لوگ ہیں کہ جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، ہم گناہگار ہوں گے وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہ لوگ ایسے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، یعنی جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، رزق ہے، رزق حلال ہے، رزق حلال۔ آج ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں نا دوسری طرف چلے گئے ہیں، جب ہم دین کو نہیں سمجھتے، حلال کو حلال نہیں سمجھ پاتے، حرام کو حرام نہیں سمجھ پاتے، تب ہم جب دوسرے معاملے میں چلے جاتے ہیں، دین سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دو جمعۃ المبارک کے اندر بھی حضرت صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں تو ہم گناہگار نہیں ہیں، یہ بات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نہیں جانتے تو ہم گناہگار نہیں ہو سکتے، جو جانتے ہیں وہی گناہگار ہیں، تو جو نہیں جاننے کی کوشش کرتا وہ اس سے زیادہ گناہگار ہے۔ اللہ کریم نے ان کو زندگی دی ہے، وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا، علم حاصل کیوں نہیں کر رہا، جب اللہ کریم نے اس کو زندگی میں سب کچھ دیا ہے، جو چاہیے تھا رب کریم نے اس کو دیا ہے، پھر اس نے رب کی رضا کے لیے کیوں نہیں کچھ کیا، وہ زیادہ گناہگار ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں مسائل ہوتے ہیں، نماز کے مسائل کسی کو نہیں آتے، قرآن کا مسئلہ ہے اس کو یاد نہیں ہے، اب وضو کا طریقہ نہیں ہے، جیسے چاہے نماز پڑھ لیتا ہے، جیسے چاہے وضو کر لیتا ہے، بعد میں پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو وہ اس سے اور زیادہ گناہگار ہے کہ اتنی زندگی میں اتنے وقت کے اندر آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے نماز کے مسائل کیوں نہیں سیکھے، قرآن کے مسائل کو کیوں نہیں جانا، قرآن پاک پڑھنا سیکھا کیوں نہیں سیکھا، یہ پوچھا جائے گا، اس سے بھی اور بندہ گناہگار ہو جاتا ہے جب بندہ دین میں توجہ نہیں دیتا، قرآن میں توجہ نہیں دیتا، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے معاملے کچھ اس وجہ سے الٹے ہو گئے ہیں کہ ہم سیدھا کوئی کام نہیں کر پاتے، اور اگر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کیسے سیدھا کریں، کیوں؟
جب ہمیں دین کا پتہ نہیں ہوگا، حلال حرام کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کریم نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، جو مال دیا ہے، وہ کیسے حلال ہے ہمارے لیے، وہ کتنا ہے، ہم اس کو کیسے بچانے کی کوشش کریں؟ یہ تب اس کے پاس سے ہو سکتا ہے جب اس کے پاس سے عمل ہوگا، اعمال ہوگا، علم ہوگا، دین کی پہچان ہوگی، تب اس کو پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے اللہ کریم نے ستھری چیزیں کیا بنائی ہیں۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی پاکیزہ چیزیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ تبارک و تعالی کا احسان مانو کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، یہ اس کا احسان ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کو پوچھتے ہو، یعنی اللہ کو مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہو، اگر یہ آپ کے ذہن و گمان میں ہے، دل کے اندر ہے کہ ہمارا رب ہے، ہم رب کی بات کو مانتے ہیں، تو پھر اللہ کریم حکم دے رہا ہے کہ میری دی ہوئی چیزیں جو پاک ہیں، صاف ہیں، ستھری ہیں، انہی کو کھاؤ، پھر اس رب کا شکر بھی ادا کرو۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، قرآن پاک میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ لَإِن شَكَرْتُمْ کا معنی کہ میرا شکر ادا کرو، یعنی رب کریم فرما رہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ اب ایک یہ بات آتی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتے، بڑوں کا ادب نہیں ہوتا، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن رب کریم کتنا احسان مند ہے ہمارے اوپر کہ رب ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، کہ ان کے باوجود بھی رب ہمیں سب کچھ عطا فرما رہا ہے۔ کتنا احسان ہے اس رب کا کہ ہم نماز اگر نہ بھی پڑھیں تب بھی رب ہمیں رزق دے گا، قرآن نہیں پڑھتے تب بھی ہمیں رزق دیتا ہے، اگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے تب بھی رب رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب اس سے ہٹ کے کہہ رہا ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں جو تمہیں عطا کرتا ہوں، پہلے رزق دے رہا ہوں، عزت بھی ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود میرا تو شکر ادا کرے گا، جو میں دوں گا اس سے بھی زیادہ اور تمہیں عطا فرماؤں گا، یعنی لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا فرماؤں گا تب جب تم میرا شکر ادا کرے گا۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم رب کا ہمیشہ شکر ادا کریں کہ رب کریم ہمیں اتنا چیزیں عطا فرما رہا ہے۔ عموماً بات ہے، آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ رب کا شکر ہے، اگر یہ چیز ہمارے لیے نہ ہو تو ہم محتاج ہو جائیں، ہم پائپے کے محتاج ہو جائیں، چلنے کے لیے محتاج ہو جائیں، جانے کے لیے محتاج ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ رب کی ایسی نعمت ہے کہ رب نے ہمیں محتاجی سے بچایا ہے، کہ یہ رب کا شکر ہے کہ ہمیں اس کا شکر ہمیشہ یہ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بے شمار ایسی چیزیں عطا فرمائی، بیان فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا ہمیشہ احسان مانو، اور اگر تم اس کو پوجتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، یہ مانتے ہو کہ رب ہمارا ہے۔ جس طرح مسلمان پر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، یہ رزق حلال کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو کوئی بھی ہمارا عمل جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں ہمیشہ۔ یہ حدیث مبارکہ بھی الفاظ ہوتے ہیں ایسے کہ اگر ہمارے رزق حلال میں کوئی کمی ہے، رزق حلال ہم نہیں کھاتے، تو پھر ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو رہی کہ اللہ کی بارگاہ میں، کہ جب تک ہم ان چیزوں کو پہچاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طرح رزق حلال تلاش کرنا اور ایسا جائز کام اختیار کرنا جس سے حلال روزی کمائی جا سکے، یہ بھی فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، سنتے ہیں، یہ الگ ہیں، یا اگر نماز ہم نہیں پڑھتے تو کیا فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث مبارکہ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر، یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کہ اس کو کوئی کام یاد آ گیا، کام کے لیے چلا گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہونا ایسی چاہیے کہ نماز کے لیے ہمیں کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کام پہلے ہو جانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے کہ جان بوجھ کر اس نے نماز کو چھوڑ دیا، کام کو ترجیح دے دی نماز کے اوپر،
نماز کو ترجیح دینی چاہیے کام کے اوپر کہ ہم کام کو بعد میں کر لیں گے، 2-4 منٹ لیٹ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں، سیلری کٹ جائے گی نا، لیکن یہ عذاب سے تو بچ جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز ایک چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے کنارے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک نماز، اگر جس نے پوری نمازیں ہی نہیں پڑھی ہوں گی تو اس کا نام کتنا ہوگا؟ یہ فرض کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں بھی جس سے حلال روزی کمائی جا سکے یہ بھی فرض ہے، بلکہ ہر عبادت سے پہلے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، رزق حلال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج ہم ان چیزوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، جیسے بھی آئیے کمائیے، کھا لیا پی لیا، ناپ تول میں کمی آ رہی ہے، رزق تجارت کر رہے ہیں اس میں بھی کمی کر رہے ہیں، اس میں زیادتی کر دیتے ہیں، اس کا مال لے لیتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا پہچاننا ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان ایمان والا حلال روزی کھا کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی، روزہ یعنی ہر چیزیں، اور اگر ایک مسلمان کے پیٹ میں کھانا حرام کمائی کا ہوگا، ایک لقمہ بھی، علماء تو اتنی فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ اگر ایک لقمہ کھانے کا حرام کا، ایک لقمہ، جتنے کھانا کھایا لقمے کتنے ہوتے ہیں اگر گنتی کر لیں تو کتنے بن جاتے ہیں، اگر ایک لقمہ حرام کا ہے اس کے پیٹ میں چلا گیا تو وہ 40 دن تک اس کی نماز قابل قبول ہو جاتی ہے، یعنی 40 دن تک نماز اس کی نہ قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ایک لقمے سے۔ اور اگر ہم نے پوری زندگی ہی اسی میں گزار دی ہے، ہم حرام میں گزار دی ہے، حلال کی پہچان نہیں کی ہے، تو ہماری نمازیں کہاں ہو جائیں گی؟ ضائع ہو گئی۔ جیسے ہم علماء نے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امتی ہوگا، روزے بھی لے کے آئے گا، حج بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے آئے گا، ہر چیز لے کے آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ظلم بھی لے کے آئے گا، اس کے اوپر کسی کا اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ دی ہوگی، تو پھر کل قیامت کے دن حساب لینے والے آ جائیں گے۔ حساب لینے والے جب آئیں گے تو وہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ گھٹنا شروع ہو جائیں گی، کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کو دے دی جائیں گی۔ جب بھی دیکھا جائے گا کہ ابھی حساب لینے والی باقی کھڑے ہوئے ہیں تو رب کیا فرمائے گا کہ ان کے جو گناہ ہیں اسی کے اوپر ڈال دیا جائے، یعنی بوجھ اور ڈال دیا جائے گا۔ ہمارے دلوں میں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، زکوٰۃ قبول ہو رہی ہے، حج قبول ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور بھی معاملے بنا رہے ہیں، یعنی حلال روزی میں اس میں مکس ہو جاتا ہے، حرام مکس ہو گیا اور حلال روزی کی لذت جو ہے چلی گئی۔ جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ تو 2 منٹ کا ہوتا ہے یا 2 سیکنڈ کا لگا لو، لیکن اس کی لذت جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، وہ باقی تک رہ جاتا ہے جب تک اس کی توبہ نہیں کی جائے۔ نیکی بھی اس طرح ہے، نماز پڑھی جائے 2 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر حلال رزق کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو حرام باقی رہ جائے گا، جب تک اس سے توبہ نہیں کرو گے، اس کی پہچان نہیں کریں گے، ہمارا کوئی عمل کامل قبول نہیں ہوگا۔ تو یوں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی عمارت بناتے ہیں تو بغیر سپورٹ کے عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں تو وہ اس کی بنیاد ہی کمزور ہے تو ہم اس پر بہت بڑی عمدہ قسم کی عمارت کیسے بنا سکتے ہیں؟ جیسے ہم مسجد ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہے، اس کی اگر سپورٹ بہت بہتر ہے، مضبوط ہے تو دوسری منزل بنائی گئی ہے۔ اگر ہمارے حال ایسے ہوں گے، گناہ ہوں گے، تو پھر کل قیامت کے دن بخشش کا ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری بخشش ہوگی؟ اور قرآن پاک میں بھی ہے 16ویں پارے کے اندر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ رب کریم نے فرمایا محبوب علیہ السلام کو کہ اے محبوب، آپ کی امت میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے، امتی نہیں ہے جس کا گزر پل صراط سے نہ کیا جائے۔ ہر بندہ پل صراط سے گزرے گا، مگر اس میں رب کریم نے ایک فیصلہ اور فرما دیا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، مگر وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہوں گے، یعنی اولیاء کرام ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اللہ کریم ان کو اپنے عرش سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ جیسے یہ علماء فرماتے ہیں، جیسے آج کی کل کی بات ہے، تحریک لبیک کے بہت بڑے شیخ الحدیث مفکر ہیں ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نیک لوگوں کی، اور حدیث مبارکہ بھی مفہوم ہے، مشکوٰۃ شریف کا حدیث مبارکہ ہے
کہ رب کریم نے فرمایا کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں، رب کریم جس کو پسند کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، پھر رب کریم جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو، اور عرش والے جتنے بھی ہیں ان کو بھی اعلان کر دو کہ رب کریم اس سے محبت کر رہے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، اور پھر عرش والے سارے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کر دو کائنات میں کہ جتنے بھی ہیں کہ رب کریم کا فیصلہ ہو چکا ہے، رب کریم اس سے پیار کرتا ہے، عرش والے بھی پیار کرتے ہیں، اب آپ کی باری ہے، آپ بھی اس سے پیار کرو۔ تو میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ ایسے کام جانتا ہے، علم حاصل کیا ہوا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ اللہ کریم اس انسان کے دل میں بات یہ ڈال دیتا ہے، بندہ اس بندے کے قریب ہوتا جاتا ہے جس سے رب خود پسند فرماتا ہے۔ حقیقت بات ہے کہ اگر یہ شیخ الحدیث صاحب ان کو کون جانتا تھا؟ پہلے کوئی نہیں جانتا، لیکن وقت کے ساتھ جو رب کا ہو گیا، رب کے ایسے ایسے جڑنے سے پھر رب کریم اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑتا جاتا ہے، پھر اس کو یعنی پوری کائنات جان جاتی ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، پھر دوسرے عوام کو بھی حکم ہو جاتا ہے کائنات والوں کو کہ بھی آپ بھی اس سے محبت فرمائیں۔ شیخ الحدیث میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ وہ سانپ کی اور اس کی شیر کی سواری ہو رہی ہے، سانپ جو ہے وہ لاٹھی بنائی ہوئی ہے، تو کس شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے؟ شیر کی اپنے سواری کی ہوئی ہے اور سانپ جو ہے لاٹھی بنائی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارا اس نے جواب دیا، یہ دل میں یعنی تختی میں لکھنے والی بات ہے، اپنے ہمیشہ اپنے دلوں میں دماغ میں رکھ لیں۔ اس نے جواب کیا دیا کہ جو رب کا ہو جاتا ہے پھر رب پوری خدائی اسی کو عطا فرما دیتا ہے، رب کریم اسی کو دے دیتا ہے، پھر شیر کیا یا سانپ کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جب رب کا حکم آ جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگر رب کا حکم نہ ہو تو پھر ہونے پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جب جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ پوری خدائی پوری کائنات اسی کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، اللہ کریم نے انہی کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور ایمان والوں آپس میں دوسرے کا مال، قرآن پاک فرما رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا طالب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حدیث شریف ہے مشکاہ شریف کے، کسب حلال تلاش کرنا یہ فرضوں کے بعد ایک فرض ہے، یعنی حلال رزق تلاش کرنا یہ فرضوں کے بعد، یعنی نماز کے فرائض جو ہیں نا یہ انہی میں کے درجے میں ہیں، اس کے بعد یہ بھی فرض ہے کہ اپنے حلال مال کو تلاش کریں۔ اب ہمیں بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے لیکن اس میں ہم بیٹھے بیٹھے ہی اس میں دوسرے مال کو مکس کر دیتے ہیں، پھر وہ ہمارا حلال مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، یعنی دوسرے کا مال نہ کھاؤ، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ اور قرآن پاک میں بے شمار ایسی آیات مبارکہ، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہے خود اور اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، جب تک آپ کا جسم پاک نہیں ہوگا تو نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو بالکل پاک ہو کے آؤ۔ تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر نجس لگی ہوگی، کوئی نجاست لگی ہے، کپڑا ناپاک ہے تو وہ مجھے کراہت دیتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے، اس وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہے۔ تو اگر پاک ہو کیا ہوگے تو وہ آپ کی نماز قبول ہوگی۔ تو یہ چیزیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ اللحم نبت من السحت، حرام کی روزی پر ملنے والا گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی جس طرح پہلے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ جو رزق حرام کماتا ہے، رزق حرام کا اس کو پتہ نہیں چلتا، ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اگر پوری زندگی اس نے حرام کی ہی اس میں زندگی گزار دی ہے تو وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا داخلہ منع ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ جو شخص ایک کپڑا
آج کل کے جس طرح کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کپڑے کا ہے، ہر کسی کا اپنا ہے، اگر ایک کپڑا 10 درہم میں خریدے جس میں 1 درہم حرام کمائی کا ہو، 1 درہم حرام کمائی کا ہو، جس میں 1 درہم حرام کمائی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا جب تک وہ کپڑا اس پر رہے گا۔ یعنی اس کے پاس جب تک وہ کپڑا رہے گا، وہ پہنتا رہے گا، اس کی نماز نہیں قبول ہوگی۔ اس کے اور بھی معاملے ایسے ہیں کہ جو نماز ہے، قرآن پاک ہے، کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا جب تک ان چیزوں میں پرواہ نہیں کرے گا، حلال کی کمائی کو نہیں دیکھے گا کہ اس میں کوئی مکس تو نہیں ہو گیا، ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد نہیں مانتی، بڑے بڑے گھر میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہماری دی ہوئی رزق جو ہے، ہمارا کمایا ہوا جو مال ہے، وہ جب اولاد کو ہم کھلائیں گے، جس طرح کی ہماری جڑ ہوگی اس طرح اس کی بنیاد نکلے گی۔ اگر ہم جس طرح مال کمائیں گے اولاد کو کھلائیں گے، اولاد بھی اسی طریقے ہو جائے گی، یہ یاد رکھیں۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ادب نہیں ہے، ہمارے گھر میں اتفاق نہیں ہے، ہماری اولاد نہیں مانتی۔ اس لیے نہیں مانتی کہ آپ اپنے اندر غور فکر کریں کہ اس میں آپ نے حلال کیسے کمایا اور اپنی اولاد کو کیسے کھلایا۔ جب اس میں حلال ہوگا تو پھر آپ ذرا دیکھ لیں کہ آپ کی اولاد بھی ماننے والی ہوگی، دین کی پرواہ کرنے والی بھی ہوگی، دین کے پہرے دار بھی بنے گی، حضور سے محبت کرنے والے بھی ہوگی۔ یہ تب چیزیں ہوں گی جب ہم اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام جس طرح بھی پہلے ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کا والد کے نام ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، سید عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام۔ حضور ان کی تو شان الگ ہے لیکن ان کی بھی شان الگ ہے۔ اب یہ بھی مقام کے کم نہیں، جنگ ان کو فارسی کے لفظوں میں بھی اور دوسرے لفظوں میں بھی جنگ دوست یعنی فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی جنگ سے انس رکھنا، انس رکھنے والا، پیار محبت رکھنے والا، یعنی جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا ہے، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے۔ یہ وہ گزرے ہیں کہ ایک مختصر بات کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے کہ ہم سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں حلال رزق کیسے ہونا چاہیے۔ آج ہم کیسے کسی کی کوئی چیز گر جاتی ہے، پوچھتے بھی نہیں ہیں، کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ تو کیا پتہ ہے حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو کسی کی چیز گر جائے، آپ کے ہاتھ لگ جائے، آپ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہے، اگر ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، نہیں، آپ پہلے تو اس کا مالک تلاش کریں۔ اگر مالک تلاش نہیں ہوتا تو پھر اس کو رائے راست خدا کے لیے یعنی اس کو استعمال کر دیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے دے دیں، اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز مل جائے کھا لیتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ 3 روز ہیں، 3 روز یعنی 3 دن کا فاقہ ہے، کوئی چیز نہیں کھائی ہے۔ تو راستے میں جا رہے ہیں، کنارے ہے، تو ان کو ندی کے اندر یعنی ایک پھل ملتا ہے، یہ شاید آپ نے پہلے بات سنی، پھل ملتا ہے، سیب ہے، اور سیب اٹھا کے کھا لیا۔ جب بھوک لگی ہوتی تو کھا لیتے ہیں، آدھا سیب کھایا ہے، آدھا سیب بچ گیا ہے، آدھا سیب۔ بعد میں اللہ کا خوف یاد آیا کہ یہ سیب کس کا ہے، میں نے بغیر پوچھے کھا لیا، اب میرا کیا ہوگا؟ اب اس سے معافی طلب کرنے کے لیے واپسی چلے جاتے ہیں۔ کیسے خدا کا خوف ہے کہ فاقہ ہو پھر بھی رب کریم یاد آ جائے، ایسا ایمان ہو، ایسا تقوی پرہیزگاری ہو تو پھر وہ بندہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اگر خدا کا خوف دل میں یاد ہو تو واپسی چلے جاتے ہیں۔ کیا جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کو درخت بھی مل جاتا ہے۔ اب درخت ملتا ہے، درخت ملنے کے بعد مالک کے پاس ہی پہنچ جاتے ہیں۔ جو مالک ہے اس باغ کا، حضرت سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ، اس باغ کا وہ مالک ہے۔ اب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سارا ماجرا عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے یہ پھل آپ کی بغیر پوچھے کھا لیا ہے، حالانکہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، ملا ہے، لیکن پھر بھی خدا کا خوف ہے کہ آج تو یہ سیب آدھا کھا لیا تو کل قیامت کے دن اس کا جواب میں کیسے دوں گا۔ یہ خدا کا خوف ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس پھل کا میں جواب کیسے دوں گا۔ آدھا سیب کھایا، کبھی زندگی ایسی نہیں گزاری
لیکن پھر بھی خدا کا خوف ہے۔ آج ہم اتنا مال کھا جاتے ہیں جن کی پرواہ نہیں پڑتی کہ کل قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا۔ رب کریم جب پوچھے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر چیز ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ جب رب پوچھے گا کہ بھی تو نے اتنا اس کا مال کھایا، تو کیا جواب دیں گے رب کی بارگاہ میں؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اتنا مال کھا گئے۔ آدھا سیب ہے، اب ان کو بھی حضرت عبداللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہچان گئے کہ جس نے آدھا پھل کھایا ہے وہ معافی مانگنے آیا ہے، تو وہ کتنا بڑے مقام والا ہو سکتا ہے، تو خود آ گیا پوچھنے کے لیے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ معافی ایک طلب میں ہوگی کہ آپ 10 سال ہماری خدمت کریں، اس باغ کی رکھوالی کریں، جو بھی معاملات اس میں چلائیں، 10 سال تک آپ ہمارے پاس رہیں گے، اس کے بعد آپ کو معافی دے دی جائے گی۔ حالانکہ ایسا کوئی قانون یا نہیں ہمارا بنا ہوا کہ اگر اس کی کوئی چیز زیادتی کر لیں تو اس کی معافی مانگی جائے، ہوتا نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے گا، وہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، اللہ ہی معاف کرے گا بس۔ لیکن انہوں نے کیا فرمایا کہ 10 سال بھی قبول ہے۔ خدا کی قسم اتنا ایمان اور تقوی پرہیزگاری ہے کہ یہ تو شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، جس طرح یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، ہمارے سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 10 سال بھی قبول ہے۔ 10 سال ہونے کے بعد پھر معاملہ آ گیا، انہوں نے فرمایا ایک شرط اور ہے، ہماری بیٹی ہے ان سے نکاح کرو، لیکن ان میں 4 عیب ہیں۔ 4 عیب ہیں، یعنی آنکھوں سے نبینی ہے، ہاتھ پہ لنجی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، یعنی وہ نہیں کر سکتی، چل نہیں سکتی، زبان سے گونگی ہے، یعنی 4 عیب ہیں، آپ ان سے نکاح کرو۔ پھر بھی انہوں نے بغیر سوچے جی کر دی کہ مجھے قبول ہے، صرف اس لیے کہ آپ مجھے یہ پھل جو آدھا میں نے کھایا یہ معاف کریں گے، اللہ کریم بھی مجھے معاف فرما دے گا۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے۔ اب بات ہو گئی، نکاح ہو گیا، اندر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی پاک ایسی سیرت میں بیٹھی ہوئی ہے، بالکل تندرست بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اللہ پاک کے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ وہ بی بی ایسی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ اب وہ رات ایسی گزار دی، کچھ بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، کیونکہ آگے بھی نیک ہے، ادھر بھی نیک ہے، ادھر بھی تقوی والا ہے، ادھر بھی تقوی والا ہے، دونوں تقوی والے، بات کیوں نہیں کی؟ اب ساری رات ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنی ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی، کوئی بات بھی نہیں کی۔ صبح ہوئی، عبداللہ مسعومی کے پاس گئے، جب ان سے پوچھا کہ بھئی رات کا معاملہ ٹھیک، انہوں نے فرمایا کہ میں جب وہاں اندر گیا تو کوئی اور تھی جس کی آپ نے نشانیاں دی وہی اور ہے، لیکن انہوں نے آگے پھر ایک وضاحت کی کہ یہ وہی ہے، لیکن یہ دنیا داروں کے لیے یہ ایسی ہے کہ میری بیٹی ایسی ہے کہ کبھی اس زبان سے نامحرم سے جو لوگ مرد ہوتے ہیں ان سے کبھی پوری زندگی میں اس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی ہے، اس وجہ سے زبان سے یہ گونگی ہے، آنکھ سے ایسی اس وجہ سے نبی نے کہا ہے یہ کبھی غیر محرم کو یعنی غیر مرد کو کبھی اس آنکھ سے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب پھر وہ یہ بات کہ ایسے اس وقت میں بھی ایسے نیک پاک سرتیں عورتیں کہ جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتی ہیں، کبھی اپنا پیر کبھی باہر کی طرف نہیں نکالا، باہر کی طرف نہیں نکالا، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ آج ہمارا معاملہ کچھ کلچر الگ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، دنیا کے اندر غفلت کے اندر جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری اولاد ہماری نہیں مانتی، پھر ہم بعد میں پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نہیں مانتی۔ جب ان کو دین نہیں سکھائیں گے، حلال رزق نہیں ہوگا، گھر میں خیر و برکت کیسے آئے گی، گھر میں تربیت کیسے آئے گی جب ہم نماز قرآن سے دور ہوں گے؟ ایک مرتبہ ہم سکول میں پڑھاتے ہیں نا، سکول میں الٹے لفظ بھی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ ہم بے سے باہ لفظ بے بناتے ہیں، بے سے ہم اس کو بکری پہ لے جاتے ہیں، الف آتا ہے، الف سے انار بنا لیتے ہیں۔ اگر کب ہم نے اپنی اولاد کو یہ کہا ہے کہ الف سے اللہ بھی بنتا ہے، کبھی نہیں کہا ہوگا کہ الف سے اللہ بنتا ہے، میم سے محمد جا کے بنتا ہے، قاف سے قرآن جا کے بنتا ہے، چھوٹے کاف سے کعبہ معظمہ جا کے بنتا ہے۔ جب اپنے اولاد کو یہ تربیت دے گا، بڑی تو ہو کہ وہ اپنے آپ کے اگر پیر نہ چومے تو پھر جا کے بات کرنا ہے، یہ کبھی نہیں کہتے۔ اس وجہ سے ہم پہلے سکولوں میں تعلیم دے دیتے ہیں، وہ جب وہ کچھ اور سیکھ کے آتا ہے پھر ہماری بات نہیں سنتا۔ خدا کے لیے کہ اپنے کلچر کو، اس ماحول کو چینج کریں، دین کی طرف توجہ دیں، اپنے اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، حضور کا غلام بنائیں۔
اس دین کا پہرے دار اپنی اولاد کو بنائیں، ہم بھی خود بھی بنیں، دین کے پہرے دار بنیں، جیسے یہ کہ اپنی پوری جوانی کو اپنے حضور کے نام پہ قربان کر کے گئے ہیں۔ یہ دین اصل زندگی ہے۔ نمازیں تو ہوتی رہتی ہیں، قرآن ہوتا رہتا ہے، اصل زندگی جو وہ ہے جو حضور کے نام پہ قربان کر کے جائیں، وہ زندگی ہے۔ ایسی سوچ کو بدلیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کو سنا یا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس گناہگار کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔